السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی قیمتی ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک لڑکی سوال کر رہی ہے، اور لڑکی نے ایک مرتبہ پنڈت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور پنڈت جو ہے وہ بھی فحاشی باتیں ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم اگر جینز پہنے تو ہمارا باہر مذاق اڑایا جاتا ہے، اور لڑکے نوجوان ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو جب گھر آ کے بتاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں جی چپ ہو جاؤ، چپ کروا دیا جاتا ہے۔ لڑکوں کو کیوں نہیں ایسا کیا جاتا؟ تو ناظرین ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں، اور وہ اس کے پنڈت کے بھی واہی آتی ہے جو فحاشی وغیرہ کہتے ہیں پھر جین پائیں لیکن جو پھٹی ہوئی وہ نہ پہنے، جین پہنے پورے پار سے پہنے، کیسی وہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو ناظرین چلے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ذاکر نے ایک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی والے سے گفتگو سنیں گے، پھر انشاءاللہ ہم بھی اس پہ بات کریں گے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ تو چلے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کہ اگر لڑکی کو کوئی چھیڑ بھی دے تو ماں باپ بولتے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ۔ نا یہ تو بالکل غلط کہتے ہیں ماں باپ، چھیڑ دینے پر تو خوب جوتوں کی برسات کرنی چاہیے اس پر جو آپ کو ہوتا کیا ہے، بولا جاتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ ورنہ سماج میں ہمارا نام خراب ہو جائے گا۔ جیسے ہوتا ہے کیا، جیسے لڑکا کچھ بھی پہنے کوئی دقت نہیں، اگر لڑکی جینز بھی پہن لے تو سماج کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے۔ نہیں، جینس پہننے میں برائی نہیں ہے، پر پھٹا جینس پہننے میں برائی ہے، یہ بھی اسلام میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں، جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں۔ کتنی گھنونی سوچ ہے۔ تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہیں گا، اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب۔ اور ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے، انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی۔ ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے، لیکن اپنے بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی، اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے، یہ فرض ہے آپ کا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیوی کے۔ عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، a weapon of the devil۔ عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، لیکن اسلام میں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو محسنہ کہتے ہیں۔ محسنہ مانی a fortress against the devil، شیطان کے خلاف ایک قلعہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there is no monasticism in Islam، رہبانیت اسلام میں حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں، اے نوجوانوں، آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی، نکاح کرو۔ مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ
آدھا دین مکمل کرتا ہے۔ سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا، ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا، فورنیکیشن، فحاشی، پرومسکیوٹی، ہوموسیکشوالٹی، شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے، شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے، جو اہم ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اگر آپ شادی کرتے، چاہے 1 کرو یا 2 کرو، آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے، ایک سیکریٹ کووننٹ ہے، ایک پاک عہد نامہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں، اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو، اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو، مطلب شادی کے لیے، نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 69، ایک عورت جس کا نام تھا خنسہ خادم الانصاریہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی، اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا، he nullified the marriage۔ اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے، شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، آدمی کی بھی عورت کی بھی۔ اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے، اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے۔ اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے، انگلش میں کہتے ہاؤس وائف۔ شی از ناٹ میریڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف۔ اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف، گھر کی بیوی۔ ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر، وہ گھر کو بناتی ہے، وہ گھر کی زینت ہے، صحیح لفظ ہے ہوم میکر، ناٹ ہاؤس وائف۔ اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے، لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے۔ یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے، اور کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے، اوپر ہے۔ یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء، یعنی آدمی عورت کا قوام ہے۔ قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے، جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے مطلب سٹینڈ اپ فار، کھڑے ہونا۔ اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری اونچا کیا دادا گیری کرے، he has got additional responsibility، ایک ڈگری زیادہ
ذمہ داری ہے. اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی. اس کی وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ. لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے. اور اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں چاہتے, نہیں پیار کرتے, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے, خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ سب سے بہتر انسان ہے. دیکھیں یہ پنڈت کیسی کھچے مار رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی قیمتی گفتگو کی ہے. تو آئیے ناظرین ہم اسلام کی طرف بڑھتے ہیں. یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بیٹی کو عزت ملی ہے, بہن کو مقام ملا ہے, ماں کو عزت ملی ہے. ورنہ کہاں پہلے عزتیں تھی. پہلے تو آپ دیکھیں سیرت نگارے بلکہ بکے اٹھا کے دیکھیں, سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لڑکی کا کوئی حال نہیں تھا, عورت کا کوئی حال نہیں تھا, کوئی پوچھتا نہیں تھا. حتیٰ کہ عورتوں کی منڈی لگ رہی, کوئی اپنی ماں کو بیچ رہا ہے, کوئی معاذ اللہ اپنی بہنوں کو بیچ رہا ہے, کوئی بیٹیوں کو بیچ رہا ہے. ایسے حالات بن چکے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیٹی کو عزت ملی ہے, بیٹی کو احترام ملا ہے, بہن کو عزت ملی ہے, ماں کو عزت ملی ہے, بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. تو ناظرین آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام نے دیکھو اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ عورت ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کے ساتھ وہ ایسا لگے جیسے بنانا. جیسا کہ آپ دیکھیں گے بڑا ٹائٹ لباس ہوتا ہے, اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور بلکہ آپ یہ بھی دیکھتے چلیں کہ آج کل جو برقعے ہیں وہ بھی ایسے چل چکے ہیں, فیشن کے طور پہ ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لے جو عورتیں ایسے کام کرتی ہیں تو کل قیامت والے دن کیا ہوگا. اگر آپ کتاب الکبائر اٹھائیں گے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو انہوں نے کیا لکھا ہے, کہتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو بالوں کے ساتھ لٹکا کے کنڈی ڈال کے اور جہنم کے اندر لٹکایا جائے گا. جیسے آپ دیکھیں گے عید الاضحیٰ کے موقع پر بکروں کو لٹکایا جاتا ہے, جانوروں کو لٹکایا جاتا ہے. تو ناظرین اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے اور اسلام نے کیا بتایا, فرمایا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے, بڑی چادر لے لے. جیسے کہ ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں, جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے, نبی پاک کی ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فرمایا گھروں کے اندر اقرار پکڑ لے, زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا, ویسے نہیں نکلنا, نماز پڑھے گھروں میں, زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ جو اسلام عزت دے رہا عورت کو کہ اپنے اوپر پلو اوڑھ کے نکلے, یعنی کہ اپنے پورا جسم ڈھانپ کے نکلے. یہ اسلام نے عزت دی ہے. جب پورا جسم ڈھانپ کے نکلے گی تو ظاہر بات ہے پھر اللہ حفاظت بھی کرے گا, کیونکہ نبی پاک کی بات ہے. نبی پاک کی بات جب بندہ نبی پاک کی بات پر عمل کرے گا تو رب خود حفاظتیں کرے گا. بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے, محدثین نے لکھے ہیں کہ ایک آنے والی عورت نے سوال کیا, اللہ کے نبی جی ہم اپنے اوپر چادریں تو لٹکا لیتی ہیں, وہ چادریں زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور جب ہم چلتی ہیں تو رستہ خراب ہوتا ہے, یعنی کہ کیچڑ والا رستہ ہوتا ہے, نجس یعنی جگہ آ جاتی ہے, پلیتی والی جگہ آ جاتی ہے, تو اس کے ساتھ وہ چادر ہماری جو ہے وہ گھسیٹتی ہوئی جاتی ہے اور وہ گندگی ہمارے چادروں کے ساتھ لگ جاتی ہے. یعنی ایسا سمجھ لے آج کے معاشرے کے برقعوں کے ساتھ لگ جاتی ہے. تو آیا کہ وہ نجس جو ہے وہ گندگی کیا آیا کہ اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ بنے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چلتے چلتے خشک جگہ سے بھی چلتے ہیں, خشک زمین سے بھی چلتی ہیں. جی اللہ کے نبی چلتی ہیں. فرمایا پھر اللہ پاک اس گندگی کو ختم کر دیتے ہیں. دین اسلام نے تو عورت کو بڑا مقام دیا. جب ہم برقع اچھے والا یعنی کہ اپنے آپ کو جسم کو ڈھانپ کے نکلیں گے تو اللہ رب العالمین حفاظت فرمائیں گے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اسلام ہی ہے جو ہر چیز کا حق رکھتا ہے, یعنی ہر چیز کو, ہر انسان کو, ہر لڑکے کو, ہر لڑکی کو, جو غیر ہے اس کو بھی اسلام نے ہی حقوق دیے ہیں. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسی عورتوں کو ہدایت نصیب فرما دے, اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ایسے پنڈتوں سے چھٹکارا ان کو دے دے اور دین اسلام کی طرف آنے کی اللہ ان کو توفیق دے دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.